کیونکہ حضرت مفتی تقی صاحب ایک تو بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر کے، فقہ کے، حدیث کے، اور اسلامک بینکنگ میں ان کو الگ مہارت ہے، اور انگلش، عربی، فارسی، اردو، یہ 4 زبانیں تو ایسی ہیں جیسے مادری زبان ہوتی ہیں ان کی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ علمی لحاظ سے دنیا میں کے جو مذہبی لوگ ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر آیا 500 لوگوں میں ان کا. تو اللہ نے بہت ان کو نوازا ہے، تو ان کے علوم سے فائدہ اٹھائیں. سیرت پہ ان کی بڑی گرفت ہے. پھر اسفار بہت کیے ہیں، دنیا میں جو سفر کرتا ہے اس کے تجربے بہت ہوتے ہیں، تو تجارب بہت ہوتے ہیں. تو یہ بڑی، اور پھر بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہے، بڑے بڑے علماء کی صحبت بچپن سے اٹھائی ہے. ان کے والد خود مفتی اعظم پاکستان تھے، تو گھر بھی یہ علماء کا وہ ہے بھائی، اور بچپن سے علم میں اٹھنا بیٹھنا. پھر تصوف میں بھی بہت آگے ہیں وہ. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے، ان سے تربیت کروائی انہوں نے اپنی. میں مفتی تقی صاحب کا وہ پڑھ رہا تھا آسان ترجمہ، تو اس کے شروع میں لکھا کہ اس کا اکثر حصہ سفروں میں مکمل ہوا، چونکہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں موجود تھیں. اور اس صورت کے آخر میں لکھتے بھی ہیں فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی، فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی. مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا. ہاتھی کے موت سے جب کوئی پوچھتے ہیں نا، چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا ہے تو بس پھر وللضالین آمین. اتنا بڑا آدمی میری نظر میں بر صغیر میں یعنی معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں. مفتی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا، وہ ایک ایسی محترم اور علمی شخصیت کے مالک ہیں کہ جس کا اعتراف عالم اسلامی کرتا ہے، اس کی فقہی اکیڈمیاں کرتی ہیں، امت مسلمہ کی مختلف تنظیمیں کرتی ہیں. وہ ایک خالص علمی شخصیت کے مالک ہیں. وہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ فقیہ العصر ہیں، فقیہ الامت ہیں، تو ان پر یہ وصف منطبق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خصوصیات دی ہیں. وہ ادیب بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، اور اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ وہ ادیب الفقہاء بھی ہیں اور فقیہ الادباء بھی ہیں. ایک ایسی شخصیت ہے جس کا احترام ہے اور جن کا خاموش کام ہے، تعمیری کام ہے، بڑا مثبت کام ہے. ایسے عالم جو ہے نا جی، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے سرمایہ ہے. تقی صاحب اتنا بڑا آدمی ہے ماشاءاللہ، اتنے بڑے علم والے ہیں، اتنے بڑے فضل والے ہیں، اور خاص طور پہ اقتصاد اسلامی پہ جتنی ان کی نظر ہے، میں نے بہرحال آج تک کوئی عالم ایسا نہیں دیکھا. اور جو دارالعلوم ہے ماشاءاللہ، جو کراچی کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، صرف اس میں پتہ نہیں دنیا کے علماء طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور حضرت اس وقت بھی خود بھی بخاری شریف کا درس دیتے ہیں. تو دل سے دعا کریں کہ اللہ صرف پاکستان میں نہیں، پورے عالم اسلام میں علماء کی حفاظت. یہ جب تک علماء ہیں گاڑی چلتی رہے، اگر انجن ہی نہ رہا تو ڈبے کیا چلیں گے. بتاؤں کہ پاکستان میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسا مضبوط علم والا، اور علم بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے مگر اعتدال نہیں ہوتا طبیعت میں، وہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ علم میں مضبوط بھی ہیں، اور ان کی جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا ان کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر بہت ہی نپی تلی ہوتی ہے. ایک حرف بھی اس میں غیر ضروری نہیں ہوتا، اور ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوتا جو ضروری ہو اور نہ آیا ہو اس میں. بہت کسی فرقے کی مخالفت بھی کرتے ہیں، بڑی تمیز سے کرتے ہیں. وہ ہم لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے، جب کسی کے خلاف چلو تو کوشش کرو دائرہ اسلام سے کسی طرح باہر نکل جائے. کوشش یہی ہوتی ہے، وہ نکل نہیں رہا ہوتا تو مجبوراً پھر اس کو مسلمان ماننا پڑتا ہے. کیا خیال ہے؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کا جو دائرہ ہے وہ اس میں رہوں اور 2-4 میرے مرید رہیں، لیکن چونکہ پبلک اس کو مانتی نہیں تو مجبوراً ان کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کرنا پڑتا. تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جو تحریریں ہیں وہ بڑی جاندار ہوتی ہیں. ان کو